السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس الى آخر الحدیث. رواہ البخاری. معزز حاضرین، موت اور جنازہ سے متعلق مسلسل چل رہا آج کا یہ 5واں درس انشاءاللہ الرحمن آپ سماعت فرمائیں گے. تکفین تک کا مرحلہ مکمل ہوا تھا، یعنی کفن کیسے دیا جائے. ایک بات اور بھی آپ جان لیں کہ کفن اور دفن کا جو انتظام ہوگا میت کے ترکہ میں سے ہوگا، یعنی میت نے اپنے مال میں سے جو جائیداد چھوڑا ہے اسی میں سے اس کا خرچ برداشت کیا جائے گا. اگر اتنا غریب مانس تھا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، بیچارہ مخلوق الحال تھا، تو پھر جس کے ماتحت وہ زندگی گزارتا تھا وہ اس کا خرچ برداشت کریں گے، کفن دفن وغیرہ. کفن میں عطر بھی لگانے کی بات تھی، بھول گیا تھا. کفن میں عطر بھی لگانا مستحب ہے تاکہ خوشبو اس میں پیدا ہو جائے. اور دفنانے کے بعد شرمگاہ، ناک وغیرہ میں روئی کا استعمال بھی مستحب ہے تاکہ وہاں سے غلاظت نکل کر کپڑوں میں پھر نہ لگے اور گندگی نہ پیدا ہو، روئی ہی میں جذب ہو جائے. اگر جس کے ماتحت میں مرنے والا زندگی گزارتا تھا وہ بھی مخلوق الحال ہے تو مسلمانوں میں جو امیر پارٹیاں ہیں ان کے اوپر پھر ذمہ داری آ جائے گی، وہ اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے. اس کے بعد پھر مرحلہ آتا ہے جنازے کی نماز کا. اس میں لیٹ اور تاخیر نہیں کرنا چاہیے. کفن اور غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد جلد سے جلد اس کو قبرستان پہنچانا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی غالباً بخاری شریف کے اندر ایک اور بھی روایت ہے، اذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كان صالحا قال قدموني لاهلها، کہ جب جنازے کو اٹھا کر کے لوگ کندھوں پہ رکھ لیتے ہیں اور لے کر کے چلنے لگتے ہیں، فان كان صالحا قال قدموني لاهلها، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی بڑھاؤ، مجھے جلدی لے کر کے چلو. وان كان غیر صالحا قالت لاهلها يا ويلها ان تذهبون بها، اور اگر غیر صالح، فاسق و فاجر ہے، گنہگار ہے، اس کی آخرت بگڑی ہوئی ہے، جب لوگ لے کے چلنے لگتے ہیں چارپائی پر تو وہ کہتا ہے ہائے ہماری بربادی ہے، کاش کہاں لے کے جا رہے ہوں. دونوں ہی صورتوں میں جلدی لے کے جانا یہ انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے. اس سے پہلے کی روایت سے جیسا کہ پتہ چلتا ہے جو پچھلے درس میں آئی. اب جنازے کی باری آتی ہے. جنازے کی نماز ایک مسلمان کا مرنے والے پر حق ہے. جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 1240 کے تحت ملے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، جن میں سے پہلا رد السلام، جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیا جائے. وہ عیادت المریض، اور بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے. کوئی بندہ بیمار ہو، کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کی جائے، بیمار پرسی کی جائے. واتباع الجنائز، اور جنازے کے پیچھے چلا جائے، یعنی نماز جنازہ کی ادائیگی بھی کی جائے. وہ اجابت الدعوہ، اور جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. بس اوقات آپ کو کوئی پریشانی ہو، بیمار ہو، جو ڈش وہاں پکا نہ کھا سکتے ہو، پھر بھی آپ کو جانا ہے. نہ کھائے بیٹھے رہے لیکن ملاقات کرنا ہے، آپ کو جانا ہے. اجابت الدعوہ. وہ تصویت العاطس 5واں ہے، جب وہ چھینکے الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دیا جائے یرحمک اللہ کے ذریعے. یہ 5 حقوق ہیں جن میں سے تیسرے نمبر کا حق ہے جنازے کی نماز ادا کرنا. اور اس میں دونوں لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، میت کا بھی فائدہ، اس کے حق میں بھی خیر اور بھلائی کا باعث، اور جو لوگ جنازے کی نماز ادا کر رہے ہیں ان کے حق میں بھی خیر اور بھلائی کا باعث بنتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی 947 نمبر کے ساتھ یہ روایت ملے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی حدیث فرماتی ہے ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100، ما من میت تصلی علیہ امۃ من المسلمین یبلغون 100، کوئی بھی مردہ جو مسلمان ہو انتقال کر گیا، اس کے جنازے کی نماز مسلمانوں کی ایک امت نے پڑھا، ایک گروہ نے پڑھا، یبلغون 100، جن کی تعداد تقریباً 100 تک پہنچتی تھی. اللہ رب العالمین سے انہوں نے اس کے لیے استغفار کیا. کلہم یشفعون لہ، سب کے سب اس کے لیے استغفار کرتے تھے، اس کے لیے سفارش کرتے تھے، اللہ اس کو معاف کر دے. الا شفعوا فی
مگر سارے لوگ کامیاب ہو جائیں گے اس کی سفارش میں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس مردے کو بخش دے گا، اس کے حق میں بہتر ہے، مرنے والے کے حق میں بہتر ہے۔ دوسری روایت جس کے راوی حدیث مسلم شریف کی وہ بھی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں 40 ایسے لوگ جس مرنے والے کی نماز جنازہ میں کھڑے ہو جائیں جو غیر اللہ کو اللہ کا پارٹنر نہیں بناتے تھے، یعنی موحد تھے، مشرک نہیں تھے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، ایسے موحدین 40 لوگ جس جنازے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ رب العالمین اس مردے کو معاف فرما دے گا، مگر وہ بھی توحید پرست ہو، کچھ کمیاں ہوئی ہو، کچھ غلطیاں اور گناہ رہے ہو اس کے چھوٹے موٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ، اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو یہ مرنے والے کے حق میں بہتر ہے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازے گا، جیسا کہ ایک اور بھی روایت اس ضمن میں ملتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنازے کی نماز میں حاضر ہوا، جنازے کی نماز پڑھا، من شہد الجنازہ حتی یصلی علیہ فلہ قیرات، یہاں تک کہ اس کی جنازے کی نماز ادا کر لی گئی، ساتھ ساتھ اس نے نماز جنازہ ادا کیا، جنازے کی نماز ادا کر لی گئی تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب لکھ دیا جاتا، اللہ تعالیٰ 1 قیرات کے برابر اس کو اجر سے نوازتا ہے۔ ومن شہد حتی تدفن کان لہ قیراتان، اور جو شخص وہاں بیٹھا رہا، ایک تو ہے نماز جنازہ ادا کیا اور اس کے بعد چلا آیا، 1 قیرات لے کر کے واپس چلا آیا ہے، اور دوسرا وہاں کھڑا رہا، بیٹھا رہا یا خدمت میں لگا رہا، تو اس کے لیے 2 قیرات ہے، یہاں تک کہ دفن کر دیا جائے، تدفین کے بعد دعا وغیرہ کر کے اگر واپس آتا ہے تو اس کو ڈبل ملے گا اجر، کیونکہ اس نے کام بھی تو زیادہ کیا ہوا ہے۔ 2 قیرات پوچھا گیا یا رسول اللہ ومن قیراتان، یہ دونوں قیرات ہیں کیا؟ فرمایا مثل الجبلین العظیمین، 2 عظیم پہاڑ، بھاری بھرکم پہاڑ کے برابر یہ 2 قیرات ہیں، 2 بھاری بھرکم پہاڑ کے برابر اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازے گا اس شخص کو جو کسی اپنے مرنے والے بھائی کی نماز جنازہ پڑھے، اس کے کفن دفن کے بعد پھر قبرستان سے واپس آئے۔ ایک خاص بات جو یہاں میں نے دیکھا تدفین کے مرحلے میں، وہ میرے سمجھ میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں پایا، لوگ زبردستی لائن لگا کے قطار میں ایک دوسرے کو دھکے دے کر کے کندھا دیتے، اس کی کوئی فضیلت مجھے اللہ عالم مجھ طالب علم کو کسی حدیث کے اندر نہیں ملی کہ کندھا۔ بعض لوگ تو کہتے ابھی اب 2 ہی مرتبہ ہوا ہے، ابھی تیسرا باقی ہے، 3 مرتبہ جب تک کندھا نہ دے تب تک رسم پوری نہیں ہوتی ہے، ایک رسم ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر یہ بام عروج پر پہنچ رہے تو اس کا چھوڑنا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کسی بھی حدیث سے یہ چیز ثابت ہے نہیں ہے۔ ہاں اگر لوگوں کی قلت ہے، کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، یا آپ کو لوگ انوائٹ کر رہے ہیں کندھا دینے کے لیے، یا ایسے ہی اگر شوق رکھتے ہیں آپ کبھی پکڑ لیے کندھا دے دیے کچھ دور لے کے چلے گئے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خدمت کا اللہ آپ کو صلہ دے گا، مگر زبردستی دوڑ کے ایک مرتبہ تھوڑا کندھا لگائے، پھر آگے چل کے لائن میں لگ گئے، وہاں بھی کندھا لگائے، پھر وہاں جا کے آگے لائن میں لگ گئے، پھر وہاں کندھا لگائے، یہ ایک رسم چل رہی ہے۔ میں جہاں تک مشورہ دوں گا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ بدعت نہ آگے چل کر کے جو ہے بن جائے۔ بدعت تو ایسے ہی فروغ ملتا ہے، کسی عمل کو لوگوں نے وہ اہمیت دے دیا جو کتاب و سنت کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے، بس آگے چل کر دھیرے دھیرے اس کو فروغ ملتے رہتا ہے اور ایک رسم بن جاتی ہے، اس کا چھوڑنا پھر پبلک لیول پر بہت محال ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو مٹانا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق اپنے مردوں کو کفن دینے اور جنازے کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آنے والے دروس میں انشاءاللہ کچھ اور باتیں مزید بیان کی جائیں گی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔